تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ اس آیت میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو قرآن پاک کا اصل مقصود، اصل مطلوب ہے۔ قرآن پاک کا موضوع اگر بتلایا جائے تو وہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ مین پوائنٹ ہے کہ جن کے اوپر قرآن بار بار انسانوں کو متنبہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر توحید کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر شرک ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی وہ پارٹنر قرار دے، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز شرک کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے فرمایا اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے، بار بار انسانوں کا رخ توحید کی طرف موڑتی ہے۔ ہر چند آیات کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مضمون، مفہوم، کوئی آیت آتی ہے جو آخرت کی طرف انسانوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم نے شروع کی تو پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہی ہے، توحید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن کو دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی کہ متقی کون ہے، توحید والے کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے محبوب جو کتاب تجھ پر اتاری گئی ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر 13 آیات میں منافقین کا، اور اس سے پہلی 2 آیاتوں میں ان الذین کفروا کے اندر کافروں کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو پھر مخاطب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت بندگی کرو اس رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ جو مضمون وہاں اجمالاً آیا تھا وہی مضمون یہاں تقریباً تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد تقریباً رکوع نمبر 4 سے لے کر کے یہاں تک آیت نمبر 100
62 تک جو اس سے پہلے آیات پڑھی گئی، کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی اجمال کے ساتھ، ایک مخصوص جماعت جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کا ذکر بھی ضمناً آیا ہے، درمیان میں کہیں کہیں مشرکین کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور صاف اعلان کیا قرآن نے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نبی جی یہ لوگ اپنے مشن پر اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کو بھی یہودی یا نصرانی بنانا چاہتے ہیں، آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ بنی اسرائیل کے جو سب سے بڑے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی اولاد ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب ہمیں کہہ کر کے گئے ہیں کہ بس تم یہودی رہنا، نصارہ کہتے تھے کہ ہمیں کہہ کر کے گئے ہیں تم کو نصرانی بن کر کے رہنا ہے۔ قرآن نے اس سوال کی بالکل پول کھول کر کے رکھ دی اور ان سے سوال کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا؟ ظاہر بات ہے یہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم بتاتے ہیں وہ کس دین کے اوپر تھے اور اپنی اولاد کو کیا وصیت کر کے گئے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ان کو عقیدے کی فکر تھی، توحید کی فکر تھی کہ کہیں میری اولاد شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے، اس لیے انہوں نے سوال کیا میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے جس نے زمین آسمان بنایا، لیکن اس سے پھر بھی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو اللہ مانتے ہو، کسی اور کو رب مانتے ہو۔ ایسی وضاحت کے ساتھ جواب دیا جس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک، ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو تمہارا معبود ہے، ابا جان جس کو تم معبود مانتے ہو وہی ہمارا معبود ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اندازہ لگائیے دنیا سے جاتے وقت فکر ہے تو کس کی؟ عقیدے کی، ایمان کی، توحید کی۔ سبق یہ ملا کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو بٹھا کر کے کم از کم ان کے ایمان کو چیک کر لیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس کے بعد پھر اعلان کرایا گیا قولوا آمنا باللہ، آپ اعلان کر دو ہم ایمان لائے اللہ پر، ان پر ساروں پر، لا نفرق بین احد، ہم کسی نبی اور رسول کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور سب ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ توحید کا ذکر چلتے چلتے پھر درمیان میں تحویل قبلہ کا ذکر آیا۔ لوگوں کو اللہ نے ڈانٹا کہ جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، پوری زندگی ان کی شرک کو ختم کرتے کرتے گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بت پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف سب سے بڑی طاقت اگر کوئی تھی اپنے زمانے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہیں ان کے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلی جماعت جس کے سر پر خلافت کا، امامت کا تاج تھا، اس کی ساری باتیں ہم سب کو سنائی کہ دیکھو اپنے زمانے میں بڑی معزز قوم تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے عالمین پر فضیلت دی تھی، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی چالاکیوں کی وجہ سے
ان کے اپنے نبیوں سے بیجا سوالات کی وجہ سے، نبیوں کو ایذائے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے کوئی ایک جرم نہیں، حق بات کو چھپانے کا جرم ان کے اندر تھا، جس کا تذکرہ کل آیا۔ ایسی ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی کہ جن باتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ ساری باتیں ان کی زندگی کے اندر تھی۔ جب وہ لوگ نہیں مانے، آخری پیغمبر کی ساری صفات کو چھپا لیا اور انکار کر بیٹھے، اب اللہ نے ان کے سر سے تاج خلافت چھین کر کے دوسری امت، جس کو امت محمدیہ اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر جن کا تعلق حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اب یہ تاج خلافت دوسری امت کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے حال احوال سنا کر کے ہم سب کو تیار کیا گیا کہ اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا جیسے انہوں نے کیا ہے، تو اللہ نے جس طرح ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کہہ کر کے ذلت اور فقر و فاقہ اور مسکنت ان کے اوپر چشمہ کر دیا، ایسے ہی اللہ رب العزت تم کو بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے توحید کا ذکر پھر یہاں پر الگ سے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو زیادہ بڑا مت سمجھنا، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ جب انسان اس کی طرف سے نظر التفات پھیرتا ہے تو وہ بے نیاز ہے، پھر اس چیز کو، اس نعمت کو چھین کر کے دوسروں کو دیتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے ایک رکوع کے اندر گزرا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری مت کرنا، اس لیے کہ ناشکری سے اللہ رب العزت نعمتیں سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے اب فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے الہکم، تمہارا معبود، دیکھو کتنا پیار بھرا لفظ ہے۔ میں کہوں امام صاحب بڑے نیک ہیں، ایک ہے تمہارے امام صاحب، یعنی نسبت تمہاری طرف ہو رہی ہے تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی کہ بھائی بات ہمارے امام کی چل رہی ہے۔ نہیں، ایک ہوتا معبود، ایک معبود ہے، کوئی بھی معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الہکم، ارے بدبختو کچھ عقل سے سوچ لو، وہ تمہارا معبود ہے جس کی بات چل رہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، چونکہ مشرکین نے الگ الگ بنا رکھے تھے نا، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ نہیں ہے۔ الہکم، تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہے۔ ایک کا مطلب قل هو اللہ احد، یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بعد میں سبب نزول میں لکھا ہے کہ مشرکین نے، قریش نے سوال کیا تھا، اے محمد یہ تو بتا تیرے رب کا نسب کیا ہے، حسب نسب پوچھا۔ تو قرآن کی یہ آیت اور سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ رب کا حسب نسب کچھ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ کا جو نام ہے اسم اعظم، وہ اس آیت کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس لیے اکثر علماء اور بہت سارے اہل علم حضرات اپنی دعاؤں میں اس آیت کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ہی آیت کے اندر اسم اعظم ہو، اللہ کا نام، اور اسم اعظم پڑھ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم، اور اس کی رحمت کے کوئی انتہا نہیں ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لا الہ یہ نفی ہے، اللہ یہ اس بات ہے، لا الہ الا ہو، کلمے کے اندر بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نفی اور اس بات کہتے ہیں۔ پہلے انکار ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بعد میں اقرار ہے
کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کبھی لا نہیں کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں لا کہوں یعنی انکار تو کر دوں لیکن اس بات نہ کہہ سکوں میری موت آ جائے۔ ایک الگ الگ نظریہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ الگ الگ تسبیحات لا الہ کی الگ ہیں، اللہ کی الگ ہیں، ملا کر کے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے وہ بزرگ ہمیشہ اللہ 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 کہتے تھے کہ بھائی میں اس میں انکار کرتا ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے۔ یہ تو عشق کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کے اوپر محنت کریں۔ جتنا لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی انشاءاللہ سارے گناہوں کے بادل چھٹیں گے، دل آئینے کی طرف صاف اور شفاف ہوگا، پھر اس کے بعد یہ دل دل کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں تو دل کے اوپر رگڑے لگتے ہیں، دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کپڑے کو دھو دھو کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس پاک نام کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کی دولت کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اقرار اعتراف کرنے کی اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔